बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और माहनामा अबकरी फरवरी शुमारे के साथ हाजिर खिदमत हूँ। तो इसको टाइटल को भी रीड करते हैं और अंदर से भी रीड करते हैं। शुरू करते हैं। बाज़ौक़ मर्दों और बावकार ख़वातीन के लिए, जिसे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। माहनामा अबकरी लाहौर और फरवरी 2022 रजबुल मुरज्जब 1443 हिजरी। घर भर की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल, जिसकी हेडलाइन है। कुछ उनको देखते हैं। कुरान खोल कर फरियाद की, नस्ल दर नस्ल चलने वाला जादू लम्हा भर के लिए भर में ख़त्म। नंबर 2 पे है अंजीर, सदियों से आजमूदा क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने की वैक्सीन। नंबर 3, इंतहाई गुस्सीले मिजाज का खामन नरम दिल हो गया, आजमूदा रूहानी टोटका। फलों के छिलके गूदा फेंकने वाले अब पछताएंगे। शराब, हीरोइन या नस्वार का नशा छुड़ाना आपके बस में है। मैं बीमार क्या हुई, पूरे ख़ानदान की किस्मत चमक उठी। लाखों के आजमूदा टोटके बिल्कुल मुफ्त पाइए। डस्ट एलर्जी, दमा, सांस की तंगी, जिसे निजात के लिए। ज़हनी दबाव, झंझलाहट, झगड़ों की बड़ी वजह। यह तहरीर ना पड़िए वरना बकरी खरीदना पड़ेगी। 90 साल के नौजवान की फिटनेस का राज। उम्र भर सर दर्द ना होगा, मूली का टोटका। 3 घर 3 कहानियाँ। जी, ये थे इनके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिनकी हेडलाइन मैंने आपको पढ़ के सुनाई। चलते हैं इसकी रीडिंग की तरफ। जी, ये इसका पहला पेज है, फ्रंट पेज के बाद। ये कुछ थोड़ा सा चेंज भी है यहाँ पे। कुछ टॉपिक यानी कि उन्होंने जो शेखुल वज़ाइफ की आमद है उसका ज़िक्र किया हुआ है। सखर में आमद का है 25 फरवरी बरोज़ जुमा बाद नमाज इशा। खास कलमात का विद है, इज्तमाई अमल होगा। और शहादत की उंगली का इशारा, जिन्नात भगाएं, बंदिशें मुश्किलात, पहाड़ रेजा रेजा, जादू टूट जाएगा। हरगिज़ आना ना भूलें। तेल, चीनी, चावल, आटा, नमक, पानी, साबुन, नहाने, कपड़े धोने और माचिस पर फिर करिश्मे देखें। और ज़रूर शिरकत करें। ख़वातीन के लिए अलहदा बापर्दा इंतज़ाम है, बच्चे उम्रा ना लाएं। और दूसरा यहाँ पे एक और है, बीमारी, रिज़्क, शादी की बंदिश, जादू, नज़र बद, तालीमी बंदिश। वो ख़वातीन जिनकी शादी ना हो रही हो, कोई भी रंग की 3 अदद चूड़ियाँ उम्रा लाएं। ज़मीनी और आसमानी बलाएं आफात टलवाना चाहते हैं कि खुशहाली हमेशा आपके घर रहे, कभी तंगी रिज़्क फाके नस्लों का ना छुएं। सखर दस्त में आते हुए टोपी, रुमाल, स्कार्फ, दुपट्टा या अजरक उम्रा लाएं। खासुल खास ताकतवर अमल करवाया जाएगा जो आय का रंगा जाएगा। अपना तकिया कवर एक खुशबू की शीशी उम्रा लाएं, खास अमल होगा। बेख्वाबी, डिप्रेशन, डरावने ख्वाब, इस्तिखारा 12 अदद लीमू उम्रा लाएं। खास अमल लीमू पर मेन गेट पर रख दें, कमाल जागती आंखों के साथ देखें। फिर है 11 माचिसें उम्रा लाएं। खास अमल घर जाकर तीली जलाएं, सिफली अमल, बंदिशें सब राग। नोट 3 अदद चूड़ियाँ, टोपी, स्कार्फ, तकिया कवर, अतर की शीशी, 12 अदद लीमू, 11 माचिस। मखलूक खुदा की सहूलत के लिए पंडाल के बाहर दस्तयाब होंगे, चाहे तो खुद भी ला सकते हैं। जी, ये वो सामान था जो सखर में दर्ज होना है। उस दौरान जो किए जाने वाले अमलियात हैं वो उन्होंने बता दिए हैं कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और कौन से अमल होंगे। आगे हाले दिल पढ़ते हैं। एडिटर के कलम से जो मैंने देखा, सुना, सोचा। 3 घर 3 कहानियाँ। ये सवाल प्यासा है। पहला घर मेरा निकलना, ख़ासतौर पर लोगों के घरों में जा जाकर जादू, जिन्नात, असरात या दुआएं करना बिल्कुल नहीं होता। लेकिन कल ऐसा इत्तेफाक बना कि सूबे के एक बहुत बड़े रिटायर्ड अफसर, जो सूबे को आखिरी ओहदे है, अभी थोड़ा अरसा पहले रिटायर हुए, इनके घर जाने का इत्तेफाक हुआ। मुझे हर कमरे, हर स्टोर पर, हर जगह चेक करना था। कोई रूहानी कमी बेशी में अपना मौजू सामने लेकर चल रहा था। घर का तहखाना, फिर पहली मंजिल, फिर दूसरी मंजिल। इतना बड़ा अफसर, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा इख्तियार, इतना बड़ा ओहदा। लेकिन हैरत का समुंदर। मेरी सोचें थीं कि पूरा घर, चंद चारपहियाँ, चंद संदूक, पहनने के लिए कपड़े, 2 बेड और सफ़ेद पोशी का भरम, बस इसके अलावा कुछ नहीं। क्यों था? माल क्यों ना कमाया? इक़्तिदार से फ़ायदा क्यों ना उठाया? लूट क्यों नहीं डाली? ये सवाल प्यासा है, कौन जवाब देगा? इसी से लिंक टॉपिक है अगला। इतना माल क्यों जमा हुआ, कैसे जमा हुआ? दूसरा घर, यहाँ पे भी यही जादू, जिन्नात, असेबी असरात का मसला था। ये कुछ अरसा पुरानी बात है कि मुझे कमरे में जाना था, रूहानी मायना करना था। मेरे गुमान और ख्याल में नहीं था क्योंकि कमरा ऐसा ना हो जहाँ सामान ही सामान ना हो, हाँ, और माल ही माल ना हो, चीज़ें ही चीज़ें ना हो। बाहर के मुल्क की चीज़ें महंगी, कीमती, इतना ज़्यादा कि शायद मेरे पास इल्म की कमी, मैं अल्फाज को इकट्ठा नहीं कर पा रहा। मेरे पास अल्फाज का ज़ख़ीरा नहीं है। वो माल कहाँ से आया और कैसे जमा हुआ, इनके ज़राए आमदन मैं नहीं जानता। इतना क्यों जमा हुआ, कैसे जमा हुआ, अल्लाह कैसे खिलाता है, ये भी जान लीजिए। तीसरा घर, ये इस दौर की बात है जब मुल्क में कहत था,
کپڑے کا، گندم کا، آٹے کا، چینی کا، گھی کا اور بے شمار چیزوں کا، اور یہ قحط اگلے دور تک چلا۔ لاہور کے گھر میں اطلاع ملی کہ انہوں نے اپنے گھر میں بہت زیادہ گندم، غلہ اور آٹا جمع کیا ہوا ہے، جس کو اس وقت بہت بڑا جرم تھا۔ کوئی غلہ اور آٹا جمع نہیں کر سکتا تھا۔ پولیس آئی، چھاپا مارا، سارا گھر چھان مارا۔ جیسے میں نے روحانی معائنے کے لیے سارا گھر چھان مارا، گھر میں کچھ نہ ملا، کسی نے شرارت کی تھی۔ سکھ انسپیکٹر تھا، بابا جی سے پوچھنے لگا، بابا جی آپ کھاتے کیسی ہیں، آپ کہاں سے ہیں؟ کھانے لگے اللہ کھلاتا کہنے لگے اللہ کھلاتا ہے۔ سکھ انسپیکٹر نادم بھی تھا اور متاثر بھی، اپنی جیب سے 10 روپے نکالے۔ اس دور کے 10 روپے بہت بڑی رقم تھی۔ بابا جی کی خدمت میں پیش کیا، کہا بابا جی قبول فرمائے۔ بابا جی کہنے لگے اللہ ایسے کھلاتا ہے۔ میں نے بھرے گھر خالی ہوتے دیکھے۔ قارئین، میرے پاس گھروں کے اندر اور زندگیوں کے واقعات ہی واقعات ہیں۔ میں روحانی جسمانی معالج ہوں، روحانی علاج معالج کا طالب علم ہوں۔ میرے پاس وہ داستانیں، کہانیاں اور اندر کے قصے آتے ہیں جو سینوں میں دب کر قبروں کے غار میں چلے جاتے ہیں۔ ایسے انوکھے واقعات اور انوکھے تجربات جو میں بیان نہیں کرتے ہوئے احتیاط کا دامن نہیں چھوڑتا۔ کسی کی نشاندہی نہ ہو، لیکن سچ یہی ہے کہ میں نے بھرے گھر خالی ہوتے دیکھے، یقیناً آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ جن گھروں میں حلال تھا اور بظاہر خالی تھا، ان کی نسلوں کو پلتے بھی دیکھا، کھاتے، بنتے، سنورتے اور ترقیاں کرتے زمانے نے دیکھا۔ نہ وہ کبھی نامراد تھے، نہ کبھی ناکام ہو، ہمیشہ زندگی کی صحت مند اور خوشحالی کی راہیں طے کرتے کرتے کامیابی کا سفر لوگوں کو بتا رہے تھے۔ بس میری درخواست ہے، جاب نہ مانگے، کاروبار نہ چاہیں، ضرور محنت کریں، لیکن حلال کی راہوں کو پہلے اختیار کریں اور حلال کی راہیں پہلے چاہیں، پھر زندگی میں سکون، چین اور خوشحالی دیکھیں۔ جی، یہ ایڈیٹر صاحب ہمارے حکیم صاحب ہی ہیں، ان کے لکھے ہوئے قلم سے یہ ہم نے جو سچائی تھی، جو انہوں نے وضاحت کی، وہ ہم نے پڑھی، بہت اچھا لگا۔ آگے چلتے ہیں، نیکسٹ پیج پہ آ گئے ہیں ہم۔ کسی کے باپ کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت بڑے گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے یا اس پر لعنت بھیجے۔ دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص اپنے ہی والدین پر لعنت بھیجے؟ آپ نے فرمایا، وہ اس طرح کہ کوئی شخص دوسرے شخص کے والد کو گالی دے اور جواباً اس کے والدین کو گالی دے، اور یہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے۔ نیکی کا اجر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص راستے میں چلا جا رہا تھا، اسے راہ میں ایک کانٹے دار ٹہنی پر نظر آئی، اس نے اسے اٹھا کر گزرگاہ سے دور کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اس نیکی کا یہ اجر دیا کہ بخش دیا۔ حوالہ نمبر بھی موجود ہے۔ آگے ہے، ظالم اور مظلوم کی مدد کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد کریں، لیکن ظالم ہو تو کیسے مدد کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کو ظلم سے روکو۔ اور وضاحت ہے، ظالم کو ظلم سے روکنا ہی ظالم کی مدد ہے، اسی لیے ظلم کی وجہ سے آخرت میں اس کی سخت سزا ہوگی۔ مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا اور ارشاد فرمایا، دیکھو مظلوم کی دعا سے بچتے رہنا، کیونکہ اس کی بد دعا کو اللہ تعالیٰ پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ جی، نیکسٹ ٹاپک ہے اسی پیج کا، میرے بڑوں سے کامیابی کا گر لیجئے۔ قارئین السلام علیکم، اپنے والد صاحب مدضلہ کے ہمراہ ایک ایسے بازار سے گزر رہا ہوں جہاں پر بچے سے بڑے ہر شخص کام میں نہیں بلکہ گپ شپ اور کھانے پینے میں مصروف تھا۔ جو بچے اس عمر میں دوستیاں اور باہر کھانے لگ جائیں وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ آپ ریکارڈ اٹھا لیں، جس نے بھی دین و دنیا میں ترقی کی ہے وہ چھوٹی عمر سے ہی مطالعہ اور کام کرتا نظر آتا ہے۔ انہوں نے ایک گھڑی لمحے کو ہمیشہ قیمتی بنایا۔ آج بنگال قوم ہم سے آگے کیوں نکل گئی؟ ایک سید بخاری صاحب کے بقول بنگالی مزدور قوم ہے، ادنا سے ادنا اور اعلیٰ سے اعلیٰ کام کرتی ہے۔ بنگالی آپ کو باہر کے مختلف ملکوں میں مزدور بھی اور ہوٹلوں کے مالک بھی نظر آئیں گے۔ آج کسی کے باپ کے پاس 2 پیسے آ جائے تو وہ اولاد اور باپ کی گردن اکڑ جاتی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ ترقی کرنے والی قومیں کبھی بھی فارغ نہیں بیٹھتی۔ میرے والد صاحب مدضلہ کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے چھوٹی عمر میں پڑھنا اور کام کرنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ باپ دادا سے تاجر، زمیندار اور درویشی تھے، لیکن باپ دادا کا سبق بھی یہی تھا کہ ایک لمحہ بھی ضائع مت کرو۔ اکثر میں اور میرا بھائی جب پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو والد صاحب مدضلہ فرماتے، ابھی باقی وقت کیا کرو گے، کیا مصروفیت ہوگی؟ حالانکہ یہ عمر تو کھیلنے کودنے اور عیش کرنے کی ہے، لیکن نہیں، میرے آباء و اجداد نے زندگی کو گزارا اور زندگی نے انہیں نہیں گزارا۔ جب میرے والد صاحب مدضلہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید سائنس سے کتابیں لکھی ہیں تو معاشرے نے نہایت مخالفت کی، اور اس وقت میرے والد صاحب مدضلہ 30 برس کے تھے۔ مخالفین نے یہ طعنہ بھی دیا کہ کتاب لکھنا بچوں کا کام نہیں، حالانکہ حضرت شیخ الاسلام مدضلہ نے 17 سال کی عمر میں کتاب لکھی۔ معاشرے نے حوصلہ افزائی
کے بجائے ڈھیر ذہنی اذیت دی، لیکن والد صاحب نے عزم نہ چھوڑا. ماشاءاللہ 291 کتابیں تصنیف و تالیف کر چکے ہیں. اس ساری درخواست کا مقصد صرف ایک اور واحد ہے کہ وقت کو قیمتی سے قیمتی بنائیں، اپنے وطن اور قوم کا نام روشن کریں. اسکول کی تعلیم کی کتابوں کے علاوہ دینی کتابیں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ رکھیں تاکہ آپ کو ان کے کامیاب لوگوں کی طرح کامیاب بن جائیں جنہوں نے دنیا کو کم وقت میں ہلا دیا. جزاک اللہ. نیکسٹ ٹاپک ہے اسی پیج کا عبقری نورانی فارسی کڑھائی نے مجھے حیران کر دیا. محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم. عبقری سے تعلق گزشتہ 10 سال سے الحمدللہ عبقری کے وظائف ادویات ٹوٹکے استعمال کرتا ہوں، بہت فائدہ ہوتا ہے. عبقری کا نورانی فارسی کڑا آیا تو پہلے ہی دن خرید لیا. بتائی گئی ترکیب سے بائیں بازو میں پہننا شروع کیا. شروع میں تھوڑی جھنجھلاہٹ ہوئی، چبھن محسوس ہوئی، مگر 4-5 دنوں کے بعد بالکل نارمل ہو گیا. کسی قسم کی پریشانی نہ ہوئی. میری کمر میں اکثر درد رہتا تھا جس کی وجہ سے میں پریشان تھا اور پین کلر مستقل کھاتا تھا. چند دنوں بعد میں نے محسوس کیا کہ میری کمر کا درد پہلے سے کم اور پھر آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. یہ کمال نورانی فارسی کڑے کا تھا جس سے اتنے بڑے زبردست رزلٹ نے مجھے اس کا قائل کر دیا. اس کے بعد اکثر میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا تھا، مگر آج 4 ماہ ہو گئے ہیں مجھے کڑے کا استعمال کرتے ہوئے. وہ دن اور آج کا دن میرا کبھی ہلکا سا بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، بلکہ کئی مرتبہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے ایسے بچ جاتا ہوں کہ لوگ حیرانی سے منہ میں انگلی ڈالے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ شخص بچ کیسے نکلا. یہ واقعی بہت زبردست چیز ہے. خود آزمانے کے بعد میں نے یہ نورانی حفاظتی کڑا اپنی اہلیہ کو بھی دے دیا. اس کے ہماری اس مسائل تھے، اس کی وجہ سے اکثر ہم گائنی ڈاکٹر کے پاس چکر لگاتے تھے. اس کے علاوہ میری اہلیہ ہر وقت تھکی الجھی سی چڑچڑی رہتی تھی. یہی چیز ہماری گھریلو ماحول میں بہت زیادہ خراب کر رہی تھی. یقین کیجیے کہ جب سے میری اہلیہ نے اور میں نے نورانی حفاظتی کڑا پہنا ہمارے گھر میں سکون آ گیا. میری اہلیہ تندرست اور خوش مزاج بن گئی. اس کے علاوہ ہمارے ازدواجی زندگی ایسی ہو گئی کہ جیسے ہمارے اسی ہفتے شادی ہوئی ہے. نورانی حفاظتی کڑا پہننے کے لیے مکمل حوالہ جات یہ فیس بک پہ انہوں نے اپنا دیا ہوا ہے ایڈریس، جس سے ہم سارا اسٹڈی کر سکتے ہیں. اس کو امید کرتی ہوں کہ آج کے ٹاپک آپ کو پسند آئے ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ آپ کو اچھی بھی لگتی ہے یا نہیں. اور شیئر اس مقصد سے کیجیے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے. کسی کو نیکی کی بات بتانا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو نئی اپڈیٹس ساتھ ساتھ ملتی رہیں. اور اب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.